الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کے سفر معراج کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمدہ تعالی بہت دیر سے آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں نعتوں کے گلدستے سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اسی طریقے سے اپنے محبوب کی نعت پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شب معراج کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ پردہ رخ انور سے، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج، ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج۔ جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں جھکا عرش معلا شب معراج، سجدے میں جھکا عرش معلا شب معراج۔ یہ شان جلالت کہ نہایت ہی ادب سے، یہ شان جلالت کہ نہایت ہی ادب سے جبریل نے آقا کو جگایا شب معراج،
جبریل نے آقا کو جگایا شب معراج، دلہا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلہا تھے محمد، باراتی تھے فرشتے، دلہا تھے محمد، باراتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ کون سا رتبہ آقا علیہ السلام کو شب معراج ملا؟ کون سا رتبہ ملا بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج عطا فرمایا، یہ ایسا رتبہ ہے جو دنیا میں کسی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس رتبے کو پانا، یہ رتبہ پانا دنیا میں کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، اعتبار شرع کے محال ہے، یہ رتبہ کوئی پا ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رتبے سے اپنے ہر محبوب کو نوازے گا، لیکن دنیا میں یہ رتبہ نہیں پا سکتا۔ اب آپ سمجھے کہ وہ کون سا رتبہ تھا؟ دیدار خدا، دیدار الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا دنیا کے اندر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں یا اللہ سے باتیں کرتا ہوں، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اللہ سے بات کرنا انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام ہی کے لیے تھا، لیکن صرف بات کرنا، صرف بات کرنا تھا، اور اللہ کا دیدار کرنا جس کے لیے اللہ نے پاسبل ٹھہرایا، ممکن ٹھہرایا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی کو یہاں شاعر نے کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو، اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو، رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج، رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ گزشتہ سال آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں نے اسی پر اپنا بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو بہت بڑے معجزے عطا فرمائے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے شب معراج۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد نہ ہو تو آج بھی وہ بیان موجود ہے، اس بیان کو ایک بار پھر سنیے گا، میں دوبارہ وہ بیان نہیں کروں گا۔ تو یہ دو معجزے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، یہ ایسے معجزے ہیں کہ ایسا معجزہ نہ تو آپ سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو دیا، نہ کسی اور کو یہ معجزہ ملے گا۔ ایک قرآن پاک اور دوسرا معراج کی رات اپنا دیدار رسول اکرم کی سر کی آنکھوں سے کروانا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔
تو ایسے کئی مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، جس میں سب سے بڑے مرتبے اور مقام اور معجزے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، شب معراج ہے، سفر معراج ہے۔ تو گزشتہ سال جو بیان کیا تھا وہ عقلی دلائل سے مزین بیان تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شب معراج جو معجزہ عطا فرمایا، عقل اس کو کہاں تک مانتی ہے اور عقل کا ماننا کہاں تک درست ہے، اس بات پر ہمارا بیان ہوا تھا۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے بہت ہی آسان بیان آج کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے سفر معراج کا بیان۔ چند سالوں پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا، ایک مرتبہ پھر میں اس بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہ ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے، کیونکہ لوگ ہر زمانے میں اس سفر معراج کا انکار کرتے رہے۔ جب سے سفر معراج ہوا، انکار کرنے والوں کی ایک فہرست ہے اور ماننے والوں کی بھی ایک فہرست ہے۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں وہ جان لے کہ وہ کس کے راستے پر ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ کس کے راستے پر ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے اس کو ماننے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، تو ہم ان کے راستے پر ہیں، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا ابو جہل تھا، جو نہیں مانتے وہ اس کے راستے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کے تمام مقامات و مراتب کو جاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بالکل سفر معراج جو احادیث مبارکہ میں متعدد احادیث کی شکلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، تو ان تمام احادیث کے خلاصے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی، باقاعدگی کے ساتھ ان حدیثوں کو جمع کیا، اور واقعات کی شکل میں پھر ان احادیث کو ان علماء نے بیان کیا۔ اسی کا لب لباب اور خلاصہ اور مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے صدقے میں ہمارا سفر آخرت کامیاب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج، سب سے پہلے تو یہ سماعت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سفر معراج عطا فرمایا، یہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کی بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہے، جو متعدد بیانات میں نے گزشتہ سالوں کے اندر بیان کی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو بالکل ظاہری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ نبوت کے 12ویں سال، یعنی اعلان نبوت کیے آپ کو 12واں سال چل رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ کو معراج ہوئی، اس سے پہلے آپ طائف بھی گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ اکثر و بیشتر سیرت مبارکہ کے بیان میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار باغبان تاجران تھے، ان میں سے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم نازنین کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذاب کے فرشتے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم کو اللہ نے آپ کا تابع بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا محبوب جو کہے وہ کرو، اس لیے یا رسول اللہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایسی ہوا چلاؤں کہ اہل طائف کو وہ ہوا تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ایمان لے آئے۔ پہاڑوں پر معمور فرشتہ آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ اہل طائف ان دونوں پہاڑوں میں کچل دیے جائے۔
اللہ کے محبوب نے ان کو بھی منع کر دیا. غرض کی مکہ مکرمہ آئے. مکہ مکرمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر خاص رسپانس لوگوں کا نہیں تھا. طرح طرح کی شرارتیں آپ کے ساتھ کرتے تھے. دل بہت برداشتہ تھا اور بہت غمگین تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی غمناک اور غمگینی کے عالم میں اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر رات میں بستر استراحت پر آرام فرما تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غموں کو دور کرنے کے لیے عرش فرش سے عرش تک کا سفر آپ کو کروا دیا، تاکہ دعوت کے قبول نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ناظرین جو غمگین ہوا ہے، زمین کے تھوڑے سے لوگوں کے نہ ماننے پر جو دل ناظرین پر اثر پڑے ہیں غم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات میں ان کی بادشاہت کو دکھا کر ان کے دل کو شاد و آباد فرما دے کہ محبوب یہ تھوڑے سے لوگ اگر آپ کو مان نہیں رہے تو کیا ہوا، آسمان کے سارے فرشتے آپ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. زمین کے یہ لوگ آپ کو مانتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، عرش پر آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور آپ کا پرچم لے رہا ہے، لہذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا ایک پس منظر جو تھا، بیک گراؤنڈ جو تھا ظاہری طور پر، حالانکہ اس کی بہت سی حکمتیں سفر معراج کی علماء نے بیان کی ہے، جو متعدد بیانات میں آپ نے سنی ہوگی. اس کا خاص بیک گراؤنڈ جو تھا وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ کے دل ناظرین کو خوش کرنے کے لیے آپ کو عرش پر بلایا گیا اور یہ بتایا گیا جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مصروں کے اندر پیش کر دیا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یا رسول اللہ یہ زمین والے آپ کی شوکت نہیں جان سکتے ہیں، آؤ آپ کو ہم عرش پر بلاتے ہیں، عرش بھی آپ کی ملاقات کا شائق ہے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، ہم انہیں دکھا دیں تاکہ یہ مان لیں، اور جب یہ مان لیں گے، یہ دیکھ لیں گے اور آپ کی زیارت کر لیں گے تو زمین والے بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہوں گے. یہ شب معراج کے سفر معراج کا پس منظر تھا. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما تھے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حتیم کے اندر آپ تشریف فرما تھے. متعدد احادیث میں اس قسم کے تذکرے آئے ہیں، بعض میں ام ہانی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض میں حجر کا تذکرہ کیا گیا ہے. حجر یہ حتیم کے حصے کو کہتے ہیں جہاں کعبے کا پرنالہ گرتا ہے. تو علماء نے اس کی تطبیق یوں پیش کی کہ جب حضرت جبریل آئے اس وقت تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے وہاں سے حتیم میں لے کر آئے اور حتیم کے اندر آپ کو غسل مبارک دیا گیا، آپ کو غسل دلایا گیا زمزم اور کوثر کے پانی سے، اور جنتی جوڑے کو آپ کو زیب تن کرایا گیا. علامہ کاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج النبوہ میں سفر معراج کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانا مقصود تھا، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل آج گوشہ اطاعت بندگی چھوڑ دے اور آدو تسبیح و تحلیل کو ترک کر دے اور اپنے روز کے معمولات اور مامورات کو ترک کر کے ایک دوسرے کام کے لیے تیار ہو جائے اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کو لے کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے. حضرت جبریل نے عرض کیا یا اے خداوند کیا قیامت آ گئی ہے کہ مجھے اس قسم کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا
ولیکن حبیب ارید ان اقربہ، ارشاد فرمایا نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب کو اپنے قریب کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب کو اپنے قریب کر لوں۔ اس لیے جاؤ اور جنت سے ایک براق لے کر جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو، اس براق کو لے کر جاؤ اور انہیں میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی تمام تر عبادتوں ریاضتوں کو چھوڑ دیا، روزمرہ کے معمولات کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب حضرت جبریل کو ان کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جن کی اطاعت کرنا ہر عبادت کی جڑ ہے، ساری عبادتیں اس کی فروع ہے، اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس ضمن میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری ہر ایک پر اتنی ہی لازم و ضروری ہے جتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انعامات و اکرامات عطا فرمائے کہ جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آج انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں جہاں میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں جہان میں تمہاری واہ واہ۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے لیے براق لائی گئی، براق جس کو براق بھی کہا جاتا ہے۔ براق علماء فرماتے ہیں کہ یہ برق سے بنا ہے، اور برق کا معنی اگر اردو میں کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بجلی، اس کا معنی ہوتا ہے بجلی، اور سب سے زیادہ تیز رفتار اگر کسی کی ہے روشنی کے بعد تو وہ بجلی کی ہے، کہ بہت تیز اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس براق کو براق کہا جاتا ہے کہ اس کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کی رفتار کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر ہوتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم زمین سے آسمان کی طرف نظر کریں تو ہماری نظر آسمان ہے، تو براق کا معاملہ یہی کہ جہاں اس کی نظر پہنچے وہیں اس کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ اس لیے اس تیز رفتاری کی بنیاد پر اس جانور کا نام براق رکھا گیا۔ براق یہ کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی یا کوئی طیارہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جانور تھا جو جنتی جانوروں میں سے تھا۔ احادیث مبارکہ میں اس براق کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایسا براق تھا کہ لم یرکب البراق احد قبلہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام سے پہلے اس براق پر کوئی بھی سوار نہ ہوا تھا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک براق عطا کیا تھا، ہر نبی کو ایک براق عطا فرمایا تھا جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ نے حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا تھا، اور خود اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ ملک شام میں رہا کرتے تھے، اور جب بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں آنا ہوتا تو ملک شام سے مکہ مکرمہ براق پر سواری کر کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ براق نہ تھا جو آقا علیہ السلام کے لیے شب معراج لایا گیا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا براق تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک براق رکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو براق تھا وہ ہر نبی کے براق سے عرفہ اور اعلیٰ شان والا تھا۔ علامہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ براق کا حلیہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ کیسا جانور تھا۔ فرماتے ہیں کہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا
اور اس کا چہرہ آدمی جیسا، کان ہاتھی کی طرح، پاؤں گھوڑے کی طرح، اور گردن شیر کے مثل، اور سینہ کھچر کی طرح، اور دوم اونٹ کے دوم کی جیسی، اور ٹانگیں گائے جیسی، اور اس کی جو سم تھی وہ سم جو تھی گائے کے سم کی طرح تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ران پر 2 پر تھے جن کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں ڈھکی ہوئی تھی، اور جب وہ براق اپنے پروں کو کھولتا تھا تو پورب سے لے کر پچھم تک ساری فضا کو ڈھانپ لیتا تھا، اتنے بڑے اس کے پر تھے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا سینہ یاقوت کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کی پشت بجلی کی طرح کودتی تھی، اور ٹانگیں سبز زبرجد کی طرح اور دم مرجان کی طرح، سر اور گردن سرخ یاقوت سے پیدا کی گئی تھی، اور اس کی زین جنتی زین تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب لٹکے ہوئے تھے، اور اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ آپ جہاں چاہیں بغیر کسی سواری کے جا سکتے تھے۔ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ جہاں چاہیں بغیر کسی سواری کے آپ آ جا سکتے تھے، براق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ براق کا بھیجنا یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کہ اللہ کی طرف سے سواری کو بھیجا گیا تھا کہ اے محبوب آپ خود نہ آئیں بلکہ جنت سے آپ کی سواری آ رہی ہے، آپ اسی پر سوار ہو کر تشریف لائیں۔ اس لیے براق کو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ غرض کی یہ حلیہ براق کا علماء نے حدیث کے حوالے سے متعدد کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ براق اس قسم کا تھا۔ اور پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، بعض حدیثوں میں 50,000 کا بھی ذکر ہے، تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاشان اقدس میں آئے جس میں آپ اس رات آرام فرماتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں تھے۔ بعض حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کا گھر کا اوپر کا حصہ کھل گیا، اور آسمان سے لے کر زمین تک وہاں نور کی ایک سیڑھیاں نظر آنے لگی، اور اسی میں سے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت ام ہانی کا جو گھر تھا وہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے بالکل متصل گھر تھا۔ آج تو جو مطاف ہے اسی مطاف کے اندر حضرت ام ہانی کا گھر آ گیا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بالکل حرم پاک سے متصل حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کاشان اقدس تھا۔ غرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف فرما ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر ہیں۔ اگر جگایا جائے تو نیند میں خلل پڑتا ہے، ادب کے اندر خلل پڑتا ہے، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ نہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ہاتھ لگا کر انہیں جگایا جائے، بلکہ اپنے کافوری ہونٹوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے لائق ان کو عطا فرمائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے مس کر دیا۔ آپ کے ہونٹ کی کافوری کی ٹھنڈک کو محسوس کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو یوں آپ پیش کرتے ہیں، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور آ کر حضرت جبریل امین نے یہ کہا، زبان حال سے ان کی ایک شاعر بیان کرتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اے رسول عربی شافع محشر جاگو، اے رسول عربی شافع محشر جاگو، آیا جبریل ہے لینے کو پیمبر جاگو، آیا جبریل ہے لینے کو پیمبر جاگو، صدقے ان نرگسی آنکھوں کے گلے تر جاگو،
صدقہ ان نرگسی آنکھوں کے گلے تر جاگو، جنت ہے آپ پر قربان سکندر جاگو، جاگو جاگو میرے آقا میرے سرور جاگو۔ عرض کی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لبہائے مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارکہ پر مس کر کے آپ نے گویا کی زبان حال سے یہ کہا کہ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جبریل امین زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ کی معراج تو یہ ہے کہ آپ عرش سے بھی ماورا جائیں گے، اور میری معراج یہ ہے کہ میں آج آپ کے قدم پاک تک پہنچ چکا ہوں۔ غرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، آج اچانک کس طریقے سے تمہارا آنا ہوا؟ تو حضرت جبریل امین یوں عرض کرتے ہیں، کسی شاعر نے اس بات کو یوں کہا ہے کہ یا رسول اللہ مصدع وصل خدا تم کو مبارک ہوئے، مصدع وصل خدا تم کو مبارک ہوئے، طلعت قرب صدا تم کو مبارک ہوئے، جو کسی کو نہ ملا یا رسول اللہ جو کسی کو نہ ملا تم کو مبارک ہوئے، رتبہ صدق و صفا تم کو مبارک ہوئے، شب معراج شہا تم کو مبارک ہوئے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے مصدع سنایا، کیا مصدع سنایا؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی بھی اس کو سنیے۔ حضرت جبریل نے کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے لن ترانی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا ان اللہ اشتاقا، یا رسول اللہ اے اللہ کے محبوب آپ کا اللہ مشتاق ہے اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اس کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عرض گزاری پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت ام ہانی کے گھر سے طواف پر نالا جہاں کعبے کا گرتا ہے حتیم کے علاقے میں آئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا گیا اور آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا۔ شق صدر جس کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، یعنی سینہ مبارکہ کو چاک کر کے دل کو اندر سے نکال لیا جائے۔ ایک زمانے تک بہت سے سائنسداں اور فلسفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ دل اگر جسم سے جدا کر دیا جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو شق صدر کا جو یہ واقعہ ہے یہ بالکل غلط واقعہ ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن آج ہارٹ سرجری نے اس کو بھی سامنے لا کر دکھلا دیا ہے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، جبکہ ہارٹ سرجری کرنے والے دل کو برقرار رکھنے کے لیے کئی مشینیں اس کو چلانے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی اسباب کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جسم مبارک سے جب جدا کیا تو جسم مبارک منوعن یعنی جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی آپ کے سینہ مبارکہ کو جو کھولا گیا وہ 4 مرتبہ آپ کی زندگی مبارکہ میں کھولا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جبکہ آپ شیر خارگی کے زمانے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشین اقدس پر تھے، 2-2.5 سال کی عمر آپ کی تھی، اور اس وقت فرشتوں نے بچپن کے اندر آپ کا شق صدر کیا تھا تاکہ بچپنے کی ساری جو باتیں تھی جس کی وجہ سے بچہ کھیل کود کی طرف جاتا ہے وہ ساری باتیں نکال کر اس کی جگہ پر انوار و تجلیات کو بھر دیا جائے۔ یہ پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا جبکہ غار حرا میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی شروع ہونے سے پہلے آپ کا سینہ مبارکہ چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں برسائی گئی۔
تاکہ وحی الہی کا جو بوجھ آپ کے قلب ناظرین پر پڑے تو آپ اس کو برداشت کر سکے۔ اور تیسری مرتبہ ایک اور موقع پر آپ کا شق صدر کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ یہ شب معراج آپ کا شق صدر کیا گیا، تاکہ آپ جب عالم ظاہری سے عالم بالا کی طرف جائیں تو عالم بالا کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے قلب اطہر میں بھر دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اس زمین پر تھے، اور اب آپ کو عرش اعظم پر جانا تھا اور عرش اعظم سے ماورا جانا تھا، اس لیے وہاں کی جو چیزیں تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھری جا رہی تھی۔ تو یہ آپ کا شق صدر تھا۔ شق صدر کروانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا گیا، آپ کو وضو کرایا گیا، اور پھر آپ کو جنتی حلہ پہنایا گیا، جنتی لباس آپ کے زیب تن کیا گیا، اور امامہ مبارک آپ کے سر مبارک پر باندھا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ آج کی رات آپ کو زیب تن کیا گیا تھا اس کی شان کیا ہے، علامہ کاشفی کی زبانی آپ سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر اس دن جو امامہ باندھا گیا تھا اس امامے پر 40,000 نقش و نگار تھے، 40,000 نقش و نگار تھے، اور ہر نقش پر 4 لکیریں تھیں، اور ان لکیروں میں لکھا ہوا تھا، پہلی لکیر پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، دوسری پر لکھا ہوا تھا محمد النبی اللہ، اور تیسری پر لکھا ہوا تھا محمد حبیب اللہ، اور چوتھی پر لکھا ہوا تھا محمد خلیل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ کا یہ امامہ مبارکہ تھا، نور کی چادر اڑائی، اور زمرد کی نالین پاک، اور یاقوت کا کمر بند، زمرد کا تازیانہ جو 400 مروارید سے آراستہ تھا۔ یہ سب جنتی زیورات کی بات کر رہا ہوں۔ مروارید یہ جنتی موتیوں کو کہا جاتا ہے، تازیانہ کہتے ہیں اس چابک کو جس سے سواری کو ہانکا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یاقوت کا کمر بند اور زمرد کا تازیانہ تھا جو 400 مروارید سے آراستہ تھا، اور آپ کے ہاتھوں میں حضرت جبریل امین نے دیا تاکہ آپ اپنی سواری جو براق تھی اس کو آگے بڑھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامہ مبارکہ اس شان کا عطا فرمایا، اس شان کا عطا فرمایا کہ ہم کہتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ یاد رکھیں امامہ کس کو باندھا جاتا ہے، صحرا کس کو باندھا جاتا ہے؟ امامہ اس کے سر پر باندھا جاتا ہے جو دلہا ہوتا ہے، صحرا اس کے سر پر سجایا جاتا ہے جو دلہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے مخصوص امامہ جو آج کی رات سجایا گیا وہ کیا تھا؟ غور کریں اور اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دروی قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ تمام فرشتے سب بستہ آپ کے ادب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کو امامہ بنا کر مثل دلہا ان فرشتوں کے درمیان گزارا جا رہا تھا۔ دروی قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ پھر حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی رکاب کو تھاما اور لگام کو پکڑا، اور پھر حرم سے آپ کو وادی مکہ کی طرف لے کر آئے۔ حضرت جبریل و میکائیل 70,000 فرشتے کے ہمراہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے، اور ان فرشتوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حرم پاک سے وادی مکہ، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑ کی جگہ کو، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کیونکہ حرم کے ارد گرد آبادی تھی، اور وادی مکہ اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منی یا مزدلفہ کا میدان جو پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک سے وادی مکہ کی طرف لایا گیا، اور جب وادی مکہ کی طرف آپ کو لایا گیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا
کہ آسمان سے لے کر زمین تک نور ہی نور چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی وہ رنگت اور وہ چمک دمک تھی کہ چاروں طرف نور کی فضائیں اور نور کی جو ہے لڑیاں نظر آ رہی تھی، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کر اور شب معراج آپ کی براق مبارک چلی۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ اخذا جبریل بے رکاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج وہذا اعظم سجود من سجود الملائکہ۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو پکڑا، اور یہ بات حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس سے بہت بڑھ کر تھی۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مسعود ملائکہ حضرت آدم بنے، جس سے حضرت آدم کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس سے کئی بڑھ کر یہ بات ہے کہ فرشتوں کے سردار نے آپ کی براق کی رکاب کو پکڑا ہو۔ جانتے ہیں رکاب کون پکڑتا ہے؟ جو خادم ہوا کرتا ہے وہ رکاب پکڑتا ہے، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آج کے اپنے اس عمل سے اس بات کو واضح فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا تھا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لائے تو براق شوخی مارنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ براق کیوں شوخی مارتا ہے؟ جانتا نہیں کہ تجھ پر کون سوار ہوتا ہے؟ تو براق نے اپنی زبان سے کہا، وعزت ربی لا یرکبونی الا النبی التحامل ابتہی القرشی محمد بن عبداللہ صاحب القرآن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے براق نے کہا کہ میرے رب کی عزت کی قسم، مجھ پر آج سے پہلے کوئی سوار نہ ہوا سوائے نبی تہامی ابتہی قرشی کے، جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد رسول اللہ، اے براق سن لے میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ غرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے پھر آپ ہوتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آئے۔ علماء فرماتے ہیں راستے میں کئی مقدس مقامات آئے، طور پہاڑی بھی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ بھی آئی، کئی مقامات پر سے آپ ہو کر گزرے، اور جس مقدس مقام پر آپ پہنچتے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی جا رہی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، حالانکہ براق کی رفتار تو بہت تیز تھی، لیکن اس دن براق خرامہ خرامہ چل رہا تھا، ادب و احترام کے ساتھ چل رہا تھا، اس لیے ہر مقام پر آپ رکتے، اور ہر مقام پر جہاں بھی مقدس مقام آتا 2 رکعت نماز نفل عطا فرماتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پتا چلا کہ اللہ کے انبیاء جو ہوا کرتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ یہ خوشبو کس قبر سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اسلام لے آئی تھی، اسی کی قبر ہے، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اور آپ آگے بڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو ایک خوبصورت عورت بناؤ سگار کے ساتھ
آپ کے سامنے آئی اور آپ کو آواز دیا، آقا علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. کچھ اور آگے بڑھے تو ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے بھی آپ کو آواز دی، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی آواز پر بھی کوئی توجہ نہ دی. جب کچھ آگے بڑھے تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ بناؤ سگار والی جو عورت تھی وہ دنیا تھی. اگر آپ اس کی طرف توجہ دے لیتے اور اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا کے اندر مشغول ہو جاتی. آج جو اللہ کے فضل سے نیکوکار لوگ ہیں، جو دنیا سے بالکل بیزار ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی اسی جواب نہ دینے کا صدقہ ہے. اور فرمایا کہ جو بوڑھا شخص آیا تھا وہ ابلیس تھا، اگر آپ اس کا بھی جواب دے دیتے تو آپ کی ساری امت شیطان کے فریب میں مبتلا ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے ولیوں کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیطان کے فریب سے محفوظ کر رکھا ہے. الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ مسجد اقصی پہنچے. ایک بات یاد رکھیے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ قرآن کی دلیل قطعی سے ثابت ہے. یعنی قرآن کی صاف آیتیں اس سفر کو بیان کرتی ہے، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل قطعی سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کی صاف صریح آیت بغیر کسی تعویل اور توضیح کے اس بات کو بیان کر رہی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. اور مسجد حرام سے لے کر عرش اعظم تک کا جو سفر ہے وہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے. متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد اقصی سے آسمان تک کے سفر کو ارشاد فرمایا ہے. اگر کوئی اتنے سفر کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ بد مذہب بد دین ہے، کافر نہیں ہوگا، لیکن البتہ اہل سنت و جماعت کے راستے سے بالکل الگ ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر عرش اعظم سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر دیدار الہی تک کا جو سفر ہے وہ بعض روایتوں سے ثابت ہے، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے. اگر کوئی سفر کا انکار کرتا ہے تو اس پر پھر کوئی بھی حکم شرع نہیں ہے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ انہوں نے اللہ کو نہ دیکھا تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. کہ بعض صحابہ کرام کا بھی موقف یہی تھا، لیکن اکثر صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ اللہ کے محبوب نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا تھا. لہذا جب کچھ حضرات ہو ایک طرف اور بہت سے حضرات ہو دوسری طرف تو بات ان کی مانی جائے گی جو زیادہ بیان کرنے والے ہوں. خیر بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں سفر معراج کی یہ تین قسمیں ہیں. ایک مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے ملک شام مسجد اقصی تک بیت المقدس تک، دوسرا سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے رویت باری تعالی تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار تک. یہ تین سفروں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مشتمل ہے. پہلے دو سفر کا انکار کرنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، جبکہ پہلے سفر کا انکار کرنے والا بالکل کافر قطعی ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں اگر وہ اس بات کا انکار کرتا ہے تو، کیونکہ قرآن کی آیت کریمہ صاف اس سفر کو بیان کر رہی ہے. بہرحال یہ عقیدے کی بات تھی جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی. اس عقیدے کو اپنے دل میں اتاریے اور مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. مسجد اقصی میں وہ تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تھے، آپ سے پہلے ہی مسجد اقصی میں آپ کے استقبال کے لیے تشریف فرما تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک براق کو ایک دروازے سے باندھا جس کو آج بھی باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی سواری کو اس کڑے سے باندھا جس کڑے پر انبیاء کرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے. چونکہ بیت المقدس کعبۃ اللہ شریف سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی امت کا قبلہ تھا اور اس طرف ان کا آنا جانا تھا، تو انبیاء کرام جس کڑے سے اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اپنے اس سواری کو اسی کڑے سے باندھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ باب محمد پر باندھا. بہرحال آپ اسی طریقے سے جو ایک انبیاء کرام کی صفات تھی، اسی صفات سے اور اسی طریقے سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام وہاں تشریف فرما تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان نبیوں نے موجود ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. حضرت جبریل نے اذانیں پڑھی اور تمام عرش اور فرش کے فرشتے بھی اس جماعت میں شامل ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور تمام نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب بستہ ہو کر نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنا یہ اس بات کی حکمت کا راز تھا، یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ پتہ چل جائے تمام نمازیوں میں اور مقتدیوں میں افضل مقام جو ہوا کرتا ہے وہ امام کا ہوتا ہے. جب ہر ایک امامت کے قابل ہو تو سب سے افضل جو ہوا کرتا ہے اسے امامت کا حقدار بنایا جاتا ہے. آج بتانا مقصود یہ تھا کہ اے لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تشریف آوری میں سب سے آخر میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کا امام بنا کر بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایا غمان اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں. اسی کو کہا ہے وہی اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقہ، وہی ہے یاسی، وہی ہے طٰہٰ. اللہ نے یہ سارے مقامات اور مرتبے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اول کیسے اور آخر کیسے؟ سائنس کہتی ہے یا فلسفہ کہتا ہے کہ جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ اول اور آخر دونوں ایک ہو جائے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مسجد میں سب سے پہلے جو آیا وہ اول ہے اور سب سے آخر میں جو آیا وہ آخر ہے، تو جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا اور جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا. ایسا ہی تو ہے، جو سب سے پہلے مسجد میں آیا وہ آخر ہوگا؟ نہیں ہوگا. آج سب سے آخر میں مسجد میں آیا وہ اول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی گتھی تو یہی ہے، اور دنیا کا جو ہے ایک معاملہ تو یہی ہے کہ جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہو سکتا اور جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہو سکتا. کیونکہ اول اور آخر یہ دو متضاد صفت ہے، اور دو متضاد صفتیں کسی ایک موصوف کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں اللہ کے محبوب کو اول بھی کہا جا رہا ہے اور آخر بھی کہا جا رہا ہے. اول بھی کہا جا رہا ہے، آخر بھی کہا جا رہا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت کریمہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہی اول وہی آخر، آپ ہی اول ہیں آپ ہی آخر ہیں. تو پھر دو متضاد وصف، دو اپوزٹ وصف کے ساتھ ایک آدمی کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ اول ہوگا یا آخر ہوگا. اگر آخر ہے تو اول نہیں، اور اگر اول ہے تو وہ آخر نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شعر میں اس واقعے کو سمجھایا ہے اور فرمایا ہے کمان امکا کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کی پھیر میں ہو. کمان امکا کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط یہ گول دائرہ جس کو عربی کے اندر محیط کہا جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گول دائرے کو آکار جو بنایا جاتا ہے، راؤنڈ اور سرکل. ہاں سرکل اس کو کہا جاتا ہے. اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے محیط. محیط کی چال آپ دیکھیے، یعنی اس سرکل کی چال جو ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں آ کر ختم ہو جاتا ہے. جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں آ کر ختم ہوتا ہے. ڈیر ٹانگ کا جو سانچا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک تو دو ٹانگ کا ہوتا ہے سانچا اور ایک 1.5 ٹانگ کا ہوتا ہے جس میں پینسل کو رکھ کر بیچ میں اس کو لگا کر اور آپ گھومیے تو پہلا نقطہ جہاں ہوگا
وہیں پر آ کر آخری نقطہ بھی ختم ہوگا، وہیں پر آ کر آخری نقطہ بھی ختم ہوگا۔ اب آپ وہاں پر ڈھونڈیں گے تو کہیں گے کون ہے اول کون ہے آخر، جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں آ کر ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ہندسے کی زبان میں اس بات کو سمجھا رہے ہیں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو دو متضاد وصف سے ایک موصوف کو متصف کر سکتا ہے، دو اپوزٹ چیز ایک ذات میں جمع کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن تم جس کو خود بناتے ہو، تم سرکل خود بناتے ہو اور اس میں تم اول آخر کا خیال نہیں رکھتے اور ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ اول کیا ہے آخر کیا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، جہاں سے اول ہے وہیں سے آخر ہے۔ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے اعتبار سے تو آخر ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے اول و افضل ہیں۔ مخلوق میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تو باعتبار باطنی خلقت کے آپ اول ہیں، اور باعتبار جسمانی خلقت کے تمام انبیاء کرام میں آپ آخر ہیں۔ اور اس راز کو افشا کرنا تھا، اس راز کو ظاہر کرنا تھا۔ شب معراج تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر نبی کی نبوت پیچھے تھی، اس کی سلطنت پیچھے تھی جو سلطنت کر کے گئے تھے، آج وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام میں ظاہر و باہر کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ ہر نبی نے دیکھ لیا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ الغرض اب تمام انبیاء کرام اپنے اپنے مقامات پر پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقامات عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل کے ساتھ، حضرت جبریل امین کے ساتھ عرش کی آسمانوں کی طرف چلے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے یعنی مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا مسجد حرام سے، یہ پہلی قسم تھی، اس کو کہا جاتا ہے سیر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سیر۔ قرآن کریم نے اس کو اسرا کہا، اور اسرا کا معنی رات میں سیر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے سیر۔ اور مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ معراج کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے سیڑھیاں، چڑھاؤ یعنی چڑھنے کا آلہ، تو سیڑھیاں چونکہ اوپر چڑھنے کا آلہ ہوا کرتی ہیں، تو معراج چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر جو گئے وہ مسجد اقصی سے گئے۔ علماء اس کی حکمت ایک اور بیان فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اوپر بلایا گیا؟ مسجد حرام سے بھی تو بلایا جا سکتا تھا۔ تو اس کی دو وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ مسجد اقصی کی طرف اس کی سمت میں جو آسمان ہے، دیگر زمینوں سے اس آسمان کی مسافت ادھر سے کم ہے۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ آسمانوں کا جو خاص دروازہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا تھا، اس دروازے کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلایا گیا۔ اور بعض میں آتا ہے کہ ایک نورانی سیڑھیاں یعنی ایک نور کی سیڑھی تھی جس سے آپ تشریف لے گئے، اور بعض میں یہ ہے کہ براق ہی کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ غرض کی جب آسمانوں پر پہنچے تو حضرت جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حدیث پاک میں ہے اسماعیل نامی فرشتہ جو اس دروازے کا دربان تھا، اس نے پوچھا کون؟ فرمایا گیا کہ میں جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے زمین کے 7 خطے بنائے ہیں، اسی طریقے سے آسمان کے بھی 7 خطے ہیں، اور ہر آسمان پر اس کے پیغمبران اعظام ہیں
اور اس کے فرشتان اعظام ہے. اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب اگر کوئی سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ویسے ہو سکتا ہے, تو وہ اس کی عقل کی بنیاد پر وہ سوچتا رہے. اہل ایمان اس کو اسی بنیاد پر مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو ہم نے مان لیا ہے, اور اسی کا نام ایمان ہے. بحمدہ تعالی ہم ماننے والوں میں ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوئے. آپ کی ملاقات یہاں پر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں. حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے, اور حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم کے خالو ہوا کرتے تھے. اس طریقے سے نبوت کے اندر ان دونوں کو رشتہ دار کہا گیا ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آسمان پر تھے. یہاں حدیث پاک میں بعض میں کہا کہ دوسرے آسمان پر تھے, لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں. تو اصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو چوتھا آسمان ہی ہے. آپ چوتھے آسمان پر ابھی بھی تشریف فرما ہے, اور قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے, کیونکہ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ نے موت کا مزہ نہیں چکھا ہے. آپ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب, اور پھر دنیا میں رہیں گے, شادی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, اور آپ حکومت بھی فرمائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگوں کو عامل بھی بنائیں گے. ساری لوگ آپ کی اتباع کریں گے آقا علیہ السلام کی شریعت میں رہ کر. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا مقام چوتھا آسمان ہے. لیکن حدیث معراج کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے آسمان پر آقا علیہ السلام سے ملاقات آپ نے کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ تطبیق یوں ہے, دونوں حدیثوں کو جمع یوں کرایا جاتا ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام چوتھا آسمان ہے, لیکن آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ کو دوسرے آسمان پر آنا پڑا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے مقام کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حکم عطا فرمایا تھا. تو جس کا جہاں مقام تھا وہ اس مقام پر تشریف فرما تھا. تو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی, ہر ایک سے سلام و کلام اور دعا ہوئی. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے, اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام, اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اور ساتویں آسمان پر جس پر بیت المعمور ہے, یعنی آج جس کعبے کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, اسی کعبے کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. جس طرح انسانوں کا قبلہ کعبہ ہے, اسی طرح فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو ساتویں آسمان پر ہے, اور یہ اسی کعبے کی بالکل سیدھ میں ہے جہاں آج کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنی ہوئی ہے بحمدہ تعالی. اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کعبے کی اوپر عمارت میں بھی چلا جائے تب بھی اسے سجدہ اگر کرنا ہوگا تو اسی طرف کرنا ہوگا. اگر ساتوں زمین میں بھی چلا جائے تب بھی سجدہ اسی رخ کی طرف کرنا ہوگا, کیونکہ ہم عمارت کعبہ کی طرف سجدہ نہیں کرتے, ہم سمت کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اور سمت کعبہ ساتوں زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک ہے. عمارت یہ صرف ایک نشاندہی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف رہے. ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے, لیکن سمت جو ہوا کرتی ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی ہوا کرتی ہے. تو بیت المعمور یہ ساتویں آسمان پر ہے, اور جب آقا علیہ السلام بیت المعمور پر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مبارک بیٹے کو خوش آمدید ہو, کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ نے فرمایا مبارک بیٹے کو سفر مبارک ہو اور خوش آمدید کہی, اور پھر جو ہے دونوں کی سلام دعا کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ ایک بیری کا درخت ہے,
جسے ہم بیر کا درخت کہتے ہیں، یہ اسی قسم کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں عرش پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہی سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا یہ مکان کی بارڈر ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جسم بنایا ہے، اور جسم جو بھی ہوگا اس کے لیے مکان ضروری ہوتا ہے۔ بغیر مکان کے جسم نہیں رہ سکتا۔ ہم جس جگہ پر ہوتے ہیں اور جس فضا میں ہوتے ہیں، چاروں طرف سے ہم کو وہ فضا گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اور ہمارا جسم اس مخصوص اور محدود مکان میں قید ہوتا ہے۔ تو جب جسم ہوتا ہے تو جسم کے لیے مکان ہوتا ہے۔ بغیر مکان کے جسم نہیں رہ سکتا۔ مکان سے مراد یہ آپ کا گھر نہیں، بلکہ مثال کے طور پر آپ روڈ پر چل رہے ہیں تو وہی آپ کا مکان ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جس جگہ پر بیٹھے ہوئے وہی آپ کا مکان ہے۔ آپ فضا کے اندر معلق ہیں تو وہی آپ کا مکان ہے۔ تو مکان اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جس کے پاس جسم ہوا کرتا ہے، اور جو جسم سے پاک ہو وہ مکان کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور ہم جس کو خدا مانتے ہیں، جس ذات کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، وہ ذات ایسی ذات ہے جو کسی مکان کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کو جسم سے پاک مانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو جسم والا مانیں تو معاذ اللہ رب العالمین ہم اس کو محتاج مان لیں گے، اس لیے کہ جو جسم والا ہوگا وہ مکان کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم خدا کو بے جسم کے مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، اور ایسا مانتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کو غنی کہتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ محتاج الیہ ہے اور ساری کائنات محتاج ہے۔ تو اس کا جو مکان ہے، اس کا جو مکان ہے، اس کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لا مکان ہے۔ اس کا جو مکان ہے اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لا مکان۔ لا مکان کا معنی ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں۔ لا مکان کا معنی ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں۔ تو رب تعالی مکان سے پاک۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اس لیے کہ آسمان بھی مکان ہے، عرش بھی مکان ہے، سدرۃ المنتہا بھی مکان ہے۔ اب سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے وہ لامکاں ہے، جو ہے وہ لامکاں ہے، اور سدرۃ المنتہا تک اس کی رسائی ہے جس کے پاس جسم ہے، اور وہاں تک رسائی صرف جبریل علیہ السلام کی ہے فرشتوں میں۔ جو حضرت جبریل کا مکان ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے لامکاں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ لامکاں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور لامکاں میں وہی جا سکتا ہے جو جسم سے پاک ہو۔ لامکاں میں وہی جا سکتا ہے جو جسم سے پاک ہو۔ جو معبود ہو وہی لامکاں میں ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ، کوئی عابد لامکاں میں جائے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، امپوسیبل ہے، وہ لامکاں میں نہیں جا سکتا۔ لیکن آئیے اب سدرۃ المنتہا کو آپ نے سمجھ لیا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ مکان کی بارڈر ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ مکان کی حد ہے کہ کوئی بھی جسم، کوئی بھی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی ہے۔ اور مخلوق کون ہے؟ ما سوا اللہ کے ساری چیزیں مخلوق ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اور مخلوق جس کو پیدا کیا ہوا، تو ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ خود سے ہے اور خود سے زندہ ہے، خود سے حی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں حی، یعنی وہ ذات جو خود سے زندہ ہو، نہ کہ کسی کے زندہ رکھنے سے اسے زندہ رہے۔ ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہم اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں، اور رب بھی زندہ ہے لیکن وہ خود سے زندہ ہے، اس کو کوئی زندہ نہیں رکھے ہوئے ہے۔ اسی لیے ہم اس کو حی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور ہم حی نہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالی کی ذات لامکاں میں ہے،
اور لا مقام وہی جا سکتا ہے جو جسم سے پاک ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات کہاں بلایا گیا؟ عرش پر جانا آپ کی معراج نہیں ہے، عرش پر تو جبریل بھی رہتے ہیں، جہاں ان کے خادم رہتے ہو وہاں آقا کو بلانا کہیں معراج ہو سکتا ہے، وہاں آقا کو بلانا کہیں ان کا سفر ہو سکتا ہے۔ آقا کے لیے تو سفر وہ ہوگا جہاں خادم بھی نہ جا سکتے ہو۔ غرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا یہ نور سے چھایا ہوا تھا، اس کو پورے نور سے ڈھانپا ہوا تھا، چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ کہا کہ جبریل آگے چلو، ابھی تک تم میرے ساتھ تھے، ابھی تک حضرت جبریل کہتے تھے یا رسول اللہ آگے بڑھیے، اب دوسرے آسمان پر جانا ہے، اب تیسرے آسمان پر جانا ہے، اب چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان پر جانا ہے۔ حضرت جبریل ابھی آگے آگے تھے، اب قائد ابھی تک وہ تھے، لیکن اب حضرت جبریل وہاں سے رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ بڑھوں گا جو آگے ایک بال، بڑھوں گا جو آگے میں ایک بال بھر، تجلی سے جل جائیں گے بال پر، اس لیے میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں چونکہ حضرت جبریل کا جانا صرف یہی تک تھا، ان کے لیے یہی بارڈر تھی، اس سے آگے ان کے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، وہ لامکاں ہیں، اور یہ مکان کے مکی ہیں، یہ مکان کے مکی ہیں، ان کو مکان میں ہی رہنا ہوگا، لا مکان میں ان کو نہیں رہنا ہوگا۔ لا مکان میں صرف خدا ہے اور مکان میں تمام مخلوق ہے۔ حضرت جبریل کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آگے بڑھو، میرے ساتھ چلو۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے تھے، فرشتے عشق سے خالی ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عشق نہیں عطا فرماتا، اس لیے کہ عشق تو اس کو ہوا کرتا ہے جس کے جسم میں دل ہوا کرتا ہے، اور دل جو ہے انسان کے جسم میں ہے، اس لیے محبت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، عشق کرنے والا جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ حضرت جبریل فرشتے تھے، اس لیے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آگے بڑھوں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے، میں آگے بڑھوں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے، کیونکہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق یہ محسوس ہوتا تھا اور وہ اس کو برداشت بھی کر رہے تھے کیونکہ ان کے دل میں عشق نہیں تھا۔ اگر ان کی جگہ پر ہم انسان ہوتے اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ آگے بڑھو تو ہم ان کے فراق کو برداشت نہ کرتے، ہم یہ نہ دیکھتے کہ آگے لامکاں ہے، ہم یہ دیکھتے کہ لے جانے والا کون ہے، ہم یہ دیکھتے کہ لے جانے والا کون ہے۔ اس لیے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ محبوب کی محبت جب ہوا کرتی ہے تو محبوب محب اپنے محبوب سے کبھی ہٹ کے نہیں رہتا، وہ جہاں لے جائے وہاں جانے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ غرض کی وہ جبریل تھے، وہ فرشتہ تھے جو عشق سے عاری تھے، اس لیے عشق کے مقام کو نہ جان پائے، عاشق ہی عشق کے مقام کو جان پاتا ہے۔ الغرض آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک براق کی سواری پر تھے، اب وہ براق بھی آپ کا دور ہو گیا، اب چونکہ لامکاں ہے۔ میں نے بتایا کہ براق جسم ہے، براق کی تعریف ہم نے پہلے کی کہ براق ایک جانور کی طرح ہے اور ایک جنتی جانور ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ جان والا ہے تو وہ جسم والا ہوگا، اور جسم والا اب آگے جا نہیں سکتا ہے۔ اب آگے کون سی سواری ہے؟ آگے رف رف کی سواری ہے، آگے رف رف کی سواری ہے، اور یہ سواری لامکاں کی سواری ہے جو جسم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے کہ وہ سواری کیسی ہے۔ وہ نور کی سواری ہے، جہاں نور ہی سوار ہو سکتا ہے اور سواری بھی نور ہی کی ہو سکتی ہے، جانے والا بھی نور ہے اور سواری بھی نور ہے۔ اب اس جسم کے لباس جو جسمانی لباس تھے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا چکے تھے، اب یہاں نورانی لباس سے ویتن کر چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، رف رف پر سوار ہوئے، اور رف رف پر سوار ہونے کے بعد ایک مقام تک آپ رف رف پر سوار رہے، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ رف رف بھی غائب ہو گئی۔ اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی سواری نہیں ہے، اور اب کوئی راہی نہیں ہے۔ ابھی تک تو رف رف سواری آپ کو لے جا رہی تھی،
جو نور کی سواری تھی، اور آپ کے ساتھ ایک سواری تھی جس کے ذریعے آپ لامقام آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن اب رف کے علاوہ کوئی سواری نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے تھے، تنہا تھے، لامقام گم تھے۔ لامکاں یہ کیا ہے؟ جب ہم مکان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور مکان کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، ایک رات میں آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھیے جو کہ مکان ہی ہے، آپ کی عقل حیرت میں پڑ جائے گی۔ سمندر میں جا کر آسمان کو دیکھیے، آپ کی عقل حیرت میں پڑ جائے گی۔ یہ مکان ہے جو بالکل محدود ہے، اور اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان میں تھے جو لامحدود ہے، غیر محدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ اب تو کوئی راہی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی منزل، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، آکے تشریف لے جاتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے جہاں آواز سنی، رب کی میٹھی آواز آ رہی تھی۔ رب ارشاد فرما رہا تھا، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمام مخلوق میں سب سے بہتر، میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ محبوب جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، رب کا دیدار کیا تو کیا معاملہ ہوا، کیا نظارہ ہوا۔ جب ایک نور دوسرے نور کی بارگاہ میں جاتا ہے، ہم جب کوئی بہت زیادہ روشنی کو دیکھ لے ہماری آنکھیں چندیا جائیں گی۔ یہاں بھی نور ہے، وہاں بھی نور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی طاقت اور بینائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا تھا، ایک جھلک کتاب نہ لا سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 آدمی انتقال کر گئے جو آپ کے ساتھ گئے تھے۔ تجلی خدا کی تاب نہ لا سکے، صرف ایک سوئی کے ناکے کے برابر تجلی ڈالی گئی تھی طور پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام بالکل تاب نہ لا سکے تھے۔ لیکن آج تو سراپا نور محبوب دو عالم کے سامنے ہے، سراپا نور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ اللہ کے نور کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ رب تعالیٰ ان کی آنکھوں کی طاقت کو بیان کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، کہ جب اس نے اپنے رب کو دیکھا تو نہ تو اس کی پلک جھپکی نہ ہٹی، وہ اپنے رب کو دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا۔ اس نے اپنے رب کا ایسا دیدار کیا، ایسا دیدار کیا کہ جو دیدار کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اللہ جس کو طاقت عطا فرمائے، یہ طاقت دنیاوی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اگر کسی کو عطا کی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے امپوسیبل ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ ہاں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، تمام مومنین کو ہوگا، تمام مسلمین کو ہوگا، اللہ جسے چاہے گا اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن وہ دیدار کیسا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، ہم اس کا انداز نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کے لیے مکان دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو شاہی مسجد کی چھت کے نیچے آپ کو ایک دائرے میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ایک دائرے میں دیکھ رہے ہیں، گویا کہ میری نگاہوں نے آپ کو محدود کر لیا ہے اور آپ کی نگاہوں نے مجھے محدود کر لیا ہے، اس لیے میں تو محدود ہو گیا، آپ میرے لیے محدود ہو گئے۔ اور جب رب کو ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ تو لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، ہم اس کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں دنیا کے اندر اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ارے جب دیکھیں گے تب بتا دیں گے کہ کیسا تھا، جب دیکھیں گے تب بتا دیں گے کیسا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دیدار باری حق ہے، رویت باری حق ہے، یعنی اللہ کا دیدار کرنا حق ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیسے ہوگا تو یہ کیسے ہونا بدعت ہے، اس طرح سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ مومن جو ہوگا وہ اس پر ایمان لائے گا اور کہے گا کہ ہاں ہم نے رب کو دیکھنا ہے، ایمان سلامت رہا تو یقیناً رب کا دیدار جنت میں ہوگا۔ تو یہ مرنے کے بعد تمام کے لیے پوسیبل ہوگا، تمام مسلمانوں کے لیے پوسیبل ہوگا، لیکن دنیاوی زندگی میں کسی کے لیے ممکن ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
کہ آپ ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممکنات میں سے فرمایا ہے، ورنہ ساری مخلوق کے لیے غیر ممکنات میں سے ہے، محالات میں سے ہے، ممتنعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، جب کوئی دوست دوست سے ملنے جاتا ہے، جب کوئی حبیب اپنے حبیب سے ملتا ہے، اس کے لیے وہ تحفے تحائف لے کر آتا ہے۔ تم نے ہمارے لیے کیا تحفہ تم لے کر آئے ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے رب تمام جانی اور مالی عبادتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادتوں کا تحفہ، ریاستوں کا تحفہ، ساری عبادتیں مولا تیرے ہی لیے ہے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں یہی تحفہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تمام جانی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، تو یہ تحفہ کس کے لیے ہے؟ غور کرے معراج کی رات محبوب اور محب میں جو گفتگو ہوئی، ان الفاظ پر غور کرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جانی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے اور تمام پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہے۔ پتہ چلا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں گفٹ پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارے گفٹ کا محتاج نہیں، ہمارے تحفے کا محتاج نہیں۔ ہم جب کسی بہت اونچے آدمی کو گفٹ دینا جاتے ہیں، دینے کے لیے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اسے گفٹ دینا ہے، تو سوچتے ہیں یار اس کو دینا ہے، بہت اچھا گفٹ لینا چاہیے، بہت مہنگا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ہم دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اسے بہترین سے بہترین گفٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، جب نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی طرف سے تحفہ ہے، بندے اپنا تحفہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو کیا ہم صرف ایسی نماز پڑھیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، نہ ہمیں سیکھنے سے مطلب، نہ اسے کرنے سے مطلب۔ نماز میں ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو جانے دیجئے، وضو بنانا نہیں آتا ہے تو مت آنے دیجئے، اللہ قبول کرے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں جب تحفہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کس اہتمام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جانا ہوگا، کس اہتمام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جان دی، ہمیں مال دیا، ہمیں دنیا کے عیش و آرام دیے، اور اس کے بدلے میں وہ ہم سے عبادت کا مطالبہ فرماتا ہے، جبکہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مطالبہ فرماتا ہے صرف اس لیے تاکہ بندے سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، عبادت کر کے دل ان کا میری ہی طرف متوجہ رہے اور یہ کسی اور کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ نہ کرے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم سے ہمارا رب عبادت کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس اہتمام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا ہے تو وہ جواب کون سا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو جواب آقا علیہ السلام نے دیا وہ تنہا یہ نہیں کہ اے رب میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہو، بلکہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکا، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے محبوب نے اپنی گناہگار امت کو یاد کیا اور فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ علماء فرماتے ہیں، بڑا بہترین نقطہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں پر، اور یہاں بہووچن جمع کا لفظ استعمال فرمایا وعلینا، اور ہم پر، جبکہ جواب علیکا کی مقابل میں وعلیہ آتا ہے، یعنی جب اللہ نے فرمایا السلام علیکا، اے محبوب تم پر سلامتی ہو، تو جواب اس کا یہ بنے گا وعلیہ، اور مجھ پر سلامتی ہو، اے مولا تیری طرف سے مجھ پر سلامتی ہو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے مجھ پر نہ کہا بلکہ کہا ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر
چونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس کو الگ جملے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور گناہگاروں کا ذکر اپنے ساتھ ارشاد فرمایا۔ فرمایا ہم پر، مطلب اے رب مجھ پر اور میرے ساتھ میری گناہگار امت پر تیری طرف سے سلامتیوں کو نازل فرما۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرشتوں نے جب ان کلام کو سنا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس طریقے سے اتحیات ترکیب پائی، اور نماز میں اس بات کو واجب قرار دیا گیا تاکہ مومن مسلمان جب بھی اتحیات پڑھے، اگرچہ اس واقعے کو مد نظر نہ رکھے، لیکن اس بات کو سوچے کہ اتحیات یہ اس بارگاہ سے ملا ہوا اس رات کا تحفہ ہے جس رات کو اللہ نے اپنے محبوب کی سفر کے لیے خاص فرمایا تھا، اور جس مقام پر جس رات میں ان کو بڑے بڑے مقامات سے نوازا تھا، یہ اس رات کا تحفہ ہے۔ تو جس رات میں جو تحفہ ملا، اور وہ تحفہ جس عبادت میں کیا جاتا ہے، تو ایک مسلمان کو ان عبادتوں کو کتنے اہتمام کے ساتھ بجا لانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے علماء نے فرمایا، بلکہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو آقا علیہ السلام کو ملی ہے وہ معراج کی رات میں ملی ہے، شب معراج ملی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے رب کے کلام کو سنا، اور کلام کو سننے کے بعد اپنے رب کا دیدار بھی کیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایک تحفہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ محبوب نماز کو لے جاؤ، تاکہ میرے بندے جب میری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے تو نماز میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے کہ جو نماز میں حاضر ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ کوئی کھکارتا نہیں یا کھانستا نہیں ہے، رب کی رحمت اس پر متوجہ رہتی ہے۔ بندہ اگر جان لے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اس پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر اس بات کو وہ جان لے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن ان بات کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نماز ہمارے لیے معراج ہے، یہ تحفہ ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، اسے دل نہیں چرانا چاہیے۔ آج ہماری اکثریت آج کے اس رات کے ایک مخصوص اور عظیم تحفے سے دور ہو گئی ہے۔ آج ہماری مسجد ویران نظر آتی ہے۔ ہم سفر معراج کو ماننے والے ہیں اور اس کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، صرف عظمت کو بیان کرنا ہمارے لیے یقیناً ذریعہ نجات ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا تحفہ ہمیں دیا ہے اسے قبول کرنا چاہیے، کہ عظیم کی بارگاہ سے جو تحفہ ملے اگر اسے قبول نہ کیا جائے تو پھر وہ ناراضگی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑنے کی بنیاد پر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکتیں اور جو رحمتیں اور نعمتیں آج کی رات ملی اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو آپ اپنا لیجئے، اس پر عمل شروع کر دیجئے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح معنوں میں نماز پڑھے، شرائط و واجبات و فرائض کے ساتھ نماز پڑھے، اور دل لگا کر نماز پڑھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ مکمل طور پر نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ